اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی واقعات کے چینل کے ناظرین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 برس تھی۔ یہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بڑا صدمہ تھا، کیونکہ پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ چکا تھا اور اب محبت کرنے والے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ سیرت ابن ہشام اور دیگر معتبر روایات کے مطابق وفات سے پہلے عبد المطلب کو اپنے پوتے کی فکر بہت تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو خاص طور پر وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب دل بھی نرم اور وفادار انسان ہے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی میں آ گئے۔ اگرچہ ابو طالب مالی لحاظ سے زیادہ خوشحال تھے اور ان کے اپنے بھی کئی بچے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت دی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کھانے میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، سفر میں ساتھ رکھتے اور کسی لمحے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف سرپرستی تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ روایت ہے کہ جب بھی رات ہوتی تو وہ بستر بدل بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے، تاکہ اگر کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہے تو پہچان نہ سکے۔ یہ ان کی غیر معمولی محبت اور فکر کی دلیل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس ہوئی تو ابو طالب تجارت کے لیے شام کے سفر پر جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب پہلے تو ہچکچائے، مگر پھر محبت غالب آ گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ اسی سفر میں مشہور راہب بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں نبوت کی نشانیاں دیکھی اور ابو طالب کو نصیحت کی کہ اس بچے کی خاص حفاظت کریں، کیونکہ اس کا مستقبل بہت عظیم ہے۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور ترمذی کی روایات میں مذکور ہے، اگرچہ محدثین نے اس کی اسناد پر مختلف آراء بیان کی ہیں۔ ابو طالب نے اس نصیحت کو سنجیدگی سے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مزید محتاط ہو گئے۔ مکے میں بھی جب کبھی قریش کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوتا تو ابو طالب ڈٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ بعد کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تب بھی ابو طالب نے اپنی پوری قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، حالانکہ وہ خود مالی تنگی اور سماجی دباؤ کا شکار تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، امانت دار اور بہترین اخلاق والے ہیں۔